یہ جو کہہ رہے ہیں امام غزالی کے بارے میں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کی اساس جو ہے تشکیک پر رکھی، یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ المنقذ من الضلال جو امام غزالی کی کتاب ہے، اس میں اپنی مطلب یہ ہے کہ فکری سفر کو بیان کیا انہوں نے، اسے کہ مذہب کی اساس اور بنیاد رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اس کو لوگ جو ہے دیکارٹ کے تناظر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام غزالی کی جو کتابیں ہیں وہ، یعنی امام غزالی کو اگر آپ نے ان کی فکر کو پڑھنا ہے تو ان کی مین کتابوں کو جائیں، احیاء کو پڑھیں، احیاء میں ان کی فکر ہے، اور پھر جو ان کی کتابیں ہیں کلام پہ، منطق پہ، فلسفے پہ، احیاء جو ان کی اسلامی فکر کا مجموعہ ہے، اور مطلب اصول فکر وغیرہ پہ جو ان کی کتابیں، ان کے بعد جو ہے مجموعی طور پہ آپ ان کی فکر پر، امام غزالی کی فکر جو ہے وہ تشکیک اس کی بنیاد نہیں ہے، مذہب کی بنیاد جو ہے وہی ہے، عقل ہے، عرفان ہے، اور یہ وہی کی بنیاد ہے، یہ آپ کو اور پھر عقل پر پوری بحث ہے کہ عقل حقیقت میں کیا ہے، اور اس کو وہی کی ضرورت کیا ہے۔ مثلا اگر مطلب المستصفیٰ میں دیکھیں تو وہاں کو ملے گا عقل کی تنقید بھی ملے گی، اور عقل محض کی تنقید بھی ملے گی، اور پھر یہ ملے گا کہ عقل حقیقت میں کیا ہے، اور عقل کو وہی کی کیوں ضرورت ہے، اور عقل کا مقام کیا ہے، اور عقل کہاں رک جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے، یہ پوری بنیاد ہے فلسفے کی تنقید کی بھی، جو امام غزالی کی فلسفے کی تنقید کی بنیاد ہے، وہ مطلب عقل محض پر تنقید، اس کے مقام پر تنقید، وہی کی ضرورت ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کوئی تشکیک وغیرہ نہیں۔ ایک سطحی بات ہے یہ کہنا کہ ابن رشد، اس کے برعکس ابن رشد کا مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ مطلب وہ بھی امام ہے، مالکی امام ہیں، مالکی فقیہ ہیں، فقہا کے خاندان سے ہیں، قاضی ہیں، لیکن انہوں نے فلسفہ پڑھا، وہ ارسطو کے گرویدہ ہو گیا، تو امام غزالی کے مقابلے میں انہوں نے فلسفیوں ارسطو اور ارسطاطیلی فلسفے کی جو ہے دفاع کرنے کی، لیکن یہ وہ دفاع جو ہے ممکن نہیں ہے، اور وہ دفاع ہے جو کرنے کی کوشش کی، وہ عقل کے ایسے نظریے کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی جو جس کا عقل کا ایک دیومالائی تصور کے عقل جو ہے، عقل محض جو ہے حق تک پہنچ سکتی ہے، وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ، یعنی جو امام غزالی نے بنیادی عقل کے بارے میں بات کی وہ یہ ہے کہ عقل سیاق کے تناظر میں کام کرتی ہے، اور اس سیاق کا دفاع جو ہے کسی حد تک تو عقل کر سکتی ہے، لیکن وہ دفاع جو ہے ماورائی دفاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاق کے بغیر عقل کام بھی نہیں کر سکتی، تو ایک لحاظ سے عقل جو ہے سیاق پر ایمان لانے پہ مجبور ہوتی ہے، تو جس طرح مذہب کی ایمانیات ہیں اس طرح عقل کی بھی ایمانیات ہیں، یہ امام غزالی نے ثابت کیا، اور اس بات کو ابن رشد نہیں سمجھے، تو وہ جب ارسطو کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ارسطو جو عقل کی بات کر رہا ہے وہ سیاق کے تناظر میں کر رہا ہے، اس کا سیاق جو ہے یونانی تہذیب اور یونانی دیومالا اور یونانی فلسفیانہ تاریخ وغیرہ وہ سب ہیں، اور یونانی بت پرستی، یہ سب ارسطو کی عقل کا سیاق ہے، اور اس لیے جو ہے ابن رشد ہے اس سیاق کو نظر انداز کر کے صرف عقل محض کی بنیاد پہ، تو اس لیے وہ اس پہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر اسلام کی ایسی تعویل کریں جو مین اسٹریم تعویل نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ ارسطو کے غیر اسلامی نظریات کی ایسی تعویل کریں جس جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو کنونسنگ نہیں ہے ان معنوں میں کہ دیکھیں نا، آپ ارسطو کا جو سیاق ہے وہ، اس میں ایک بنیادی چیز ہے، اس کے ہاں تخلیق کا کوئی تصور نہیں، تخلیق کا کوئی تصور نہیں ہے تو خالق کا کوئی تصور نہیں، تخلیق کا مطلب عدم سے وجود، یونانیوں کے کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، یہ ارسطو کا بھی کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، تو اس لیے اب وہ پھر ان کو ابن رشد کو اور ابن سینا کو پوری ایک دیومالا گھڑنی پڑی اسلام اور ارسطاطیلیس کے درمیان ایک توافق پیدا کرنے کے لیے، جس کا ایک نظریہ جو عقل فعال ہے، اور تخلیق کی جگہ ان کو فیض جس کو جنریشن کہتے ہیں کہ تصور لانا پڑا، جو نیو پلیٹونک فلسفی، نیو پلیٹونزم سے بھی متاثر ہے، نیو افلاطونیت، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں نے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن رشد امام غزالی کا جو رد کیا، وہ رد جو ہے
بودا اس لیے کہ وہ امام غزالی کا جو اصل رد تھا وہ عقل کے فہم، یونانی فہم کا رد تھا، جس کو مطلب یہ ہے کہ ابن رشد بالکل نہیں سمجھے، کیونکہ وہ ارسطو کے عظمت کی حیبت کا شکار تھے، حالانکہ مطلب اتنے عالم ہیں اور عرب بھی ہیں غزالی تو عرب بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا دسترخوان ہے جس کو اس کا فہم عطا کرتا ہے، تو یہ ہے امام غزالی، اس لیے امام غزالی کا مقام ہے۔ لیکن امام غزالی جو ہے وہ نہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یونان کے خلاف بغاوت کی، یونانی فکر، نہ آخری شخص تھے، وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلہ تو ظاہر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام غزالی کی نے مذہب کی بنیاد تشکیک پر نہیں رکھی، ایمان پر رکھے، وحی پر رکھے، اور اس کی بنیاد جو ہے عقل کی تنقید ہے، عقل کے مقام کی، اور اس کا صحیح مقام بتایا احیاء میں، مطلب یہ، اور دوسری کتاب یعنی المستصفیٰ میں جب تنقیح، کیا کہتے ہیں اس کو، تنقیح تقویہ، تنقیح نہیں، تحسین و تقویہ عقلی کہنا چاہتا تھا۔ اچھا تو مطلب اس پہ رکتے ہیں، متن کی طرف جاتے ہیں، پھر اس پہ رکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت تو یونان